بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جی، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ٹاپک ہم کور کریں گے وہ یہ دو ٹاپکس کا سیٹ ہے. جس طرح پہلے ہم نے کیا تھا عشق اور محبت، آپ کو یاد ہوگا. ابھی جو ہم ٹاپکس دو کور کریں گے یہ آپ سمجھ لیں اسلام کی جو بنیادیں ہیں ان میں سے ان کا تعلق ہے. آج ہم بات کریں گے شکر پہ اور کل ہم بات کریں گے انشاءاللہ صبر کے اوپر. تو شکر جو ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ سب سے اہم چیز کیوں ہے میں بھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن علماء بیان کرتے ہیں کہ شکر گزار ہونے کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا احساس ہو کہ مجھے کچھ ملا ہوا ہے یا مجھے کچھ دیا گیا ہے. تو سب سے پہلے تو جو پری ریکوزٹ ہے شکر گزار ہونے کا وہ یہ ہے کہ آپ اس گفٹ کو اکنالج کریں جو اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے. وہ گفٹ کیا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آپ میں زندگی پوری گزار دیں، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنے زیادہ گفٹس اللہ کی طرف سے ہمیں مل چکے ہیں، چاہے وہ ہماری ذات میں، ہمارے خاندان میں، ہماری جاب میں، ہمارے رزق میں، مطلب ایون اس دنیا کی کریشن میں، کائنات میں. مطلب ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ کس کس چیز کا ہم شکر گزار ہوں. تو سب سے پہلی بات تو یہ. اور اگر کوئی انسان جس کو شکر گزاری نہ ہو رہی ہو، اور لوگ کہتے ہیں نا کہ انسان اپنے ہی دل میں ناشکرہ ہو رہا ہے کہ بھئی میرے اوپر یہ مصیبت بھی آئی ہوئی ہے، میرے پہ یہ پریشانی بھی آئی ہوئی ہے، تو علماء اس کا ایک ڈائریکٹ تزکیے کا علاج بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کو یہ چاہیے کہ وہ سب سے پہلے ہسپتال جا کے نا ذرا چکر لگا کے آئے، اور خاص طور پہ ذرا انٹینسو کیئر وارڈ میں ہو کے آئے. جس بندے کے اندر ناشکری آ رہی ہے اس کو صرف لیکچر سے شاید بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کو باقاعدہ طور پر آئی سی یو میں لے کے جائیں اور اس کو وہاں پہ جتنے بھی پیشنٹس ہیں ان کے ساتھ تعارف کرائیں، 5 منٹ گفتگو کرائیں. خود ہی جب وہ وہاں سے باہر نکلے گا وہ کہے گا اللہ کا شکر ہے کہ میں اس جگہ پر نہیں ہوں. آپ یقین کریں ایسے ایسے پیشنٹس ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس کس طریقے سے اپنے بندوں کو آزما رہا ہے. یقین کریں ہم ادھر ہوتے ہم سے برداشت نہ ہوتی. بہت سارے ایسے پیشنٹس آپ کو ملیں گے، آپ کہو گے یا اللہ یہ کیا کس قسم کی آزمائش ہے. پھر وہ کہتے ہیں اچھا اگر وہاں سے بھی تسلی نہ ہو تو اس کو کسی ایسی جگہ پر لے کے آؤ جو کوئی سائیکائٹرک وارڈ ہے، جہاں پہ جو نفسیاتی بیماری والے پیشنٹس ہیں وہ ہیں جو بالکل مجنون ہو چکے ہیں، جن کو نہ سمجھ میں آ رہی ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. وہ ڈیلوژنل بھی ہیں، ان کو ڈیلوژنس بھی آ رہی ہیں، ان کو ایسی ایسی چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں. کبھی کبھار یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کپڑے پہنے یا نہیں پہنے، بالکل وہ ملنگ ہو جاتے ہیں. اور بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے. اس کا ذرا کبھی جائزہ لیں، کبھی منہ سے ان کے کوئی چیز نکل رہی ہے، کبھی کچھ، کوئی ان کو اندازہ نہیں ہوتا. آپ کسی سائیکائٹرک وارڈ میں کہتے ہیں جائیں، ان کو سمجھ میں آ جائے گی کہ شکر گزاری کیا ہوتی ہے. یا وہ کہتے ہیں کہ کسی قید خانے میں لے کے جائیں، وہاں پہ جو قیدیوں سے ذرا ملاقات کروائیں. یا کہتے ہیں کہ ان کو کسی اولڈ ہوم میں لے کے جائیں جہاں پہ بزرگوں کو لوگوں نے بھیجا ہوتا ہے اور وہاں پہ ان کا کیا لائف ہوتا ہے. یا کہتے ہیں اگر اور کسی چیز سے تسلی نہ ہو رہی ہو تو اس کو ذرا قبرستان کا ایک چکر لگوا دیں اور پھر اس کو بتائیں کہ کیا تم ان میں سے کسی کے ساتھ بھی جگہ بدلنا چاہو گے. قبر والے کئی ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم بسم اللہ کر کے تمہاری جو بھی مشکلیں ہیں نا ہم تمہارے ساتھ جگہ تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں. جس کو تم مصیبت کہہ رہے ہو نا، تم ایسا کرو تم قبر میں آ جاؤ، ہمیں باہر آنے دو. وہ تمہاری زندگی کو اپنانا چاہیں گے جو کہ دنیا سے اب جا چکے ہیں. لیکن ہم جو ہے نا وہ دنیا میں ناشکرے بن رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میرے اوپر جو مصیبت آئی ہے وہ شاید کسی پر نہیں آئی. تو ہماری حقیقت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الفاطر میں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ اے انسانوں، یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سارے کے سارے فقیر ہو. اب یہاں پہ علماء بیان کرتے ہیں کہ انسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے آگے فقیر سمجھتے ہو. جو یعنی کہ اپنے آپ کو اللہ کا فقیر نہیں سمجھتا، اللہ کے آگے منگتا نہیں سمجھتا، وہ پھر انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہیں، یا ایھا الکافرون نہیں، یا ایھا الناس، تمام انسانوں تم سب فقیر ہو اللہ کے آگے. اگر اللہ دے گا تو تمہیں ملے گا، اگر اللہ روک لے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں دے سکتی. سب سے پہلے اس نعمت کو سمجھو کہ ہم اللہ کے فقیر ہیں، اللہ جب دے گا تو ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. تو پھر اسی لیے اللہ کا شکر گزار انسان کو ہونا چاہیے. اور جس زمانے میں ہم رہتے ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں کہ جی لبرلزم کا دور ہے یا سیکولرزم کا دور ہے، اس دور نے کیا کیا؟ اس نے بیسکلی نا اللہ کو مائنس کرنے کی کوشش کی. -1 فارمولا کیا کہ بھئی اللہ کو سائڈ پہ کر دو، اور اب ہم ہمیں نہ بتاؤ کہ تمہاری مذہبی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ہم اپنے معاملات کیسے چلائیں گے. یعنی کہ ہمیں قانون کی بات کرنے کے لیے یا اسکولوں میں یا کالج میں یا آفس میں اللہ کو بیچ میں مت لے کے آؤ، اس کو مائنس کرو، ویسے ہم اس کے علاوہ بات کر سکتے ہیں. تو اب جو سیکولر ورلڈ میں، لبرل ورلڈ میں جو قانون سازی ہوتی ہے
وہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں بھائی شراب ہے, اگر دو بندے آپس میں اگری کر لیتے ہیں تو پی لیں. بھائی بیچ میں مولانا صاحب کیوں آ رہے ہیں؟ مولانا صاحب اللہ کی بات ہی لے کے آ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ منع کیا اللہ نے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سودی کاروبار ہے, دو لوگوں کا آپس میں کانٹریکٹ ہو رہا ہے, تو ٹھیک ہے مولانا صاحب بیچ میں کیوں کود رہے ہیں؟ لڑکا لڑکی آپس میں بغیر نکاح کے آپس میں ساتھ رہ رہے ہیں, مولانا صاحب آپ کیوں بیچ میں گھس رہے ہیں؟ اب تو اللہ معاف کرے لڑکا لڑکا بھی ساتھ رہنا شروع کر دیں تو وہاں پہ بھی ان کو اعتراض نہیں ہے. تو یہ کب تک معاملہ چلے گا؟ ان کے ہاں وہ کہتے ہیں لبرل فلاسفی میں وہ کہتے ہیں ایز لانگ ایز کنسینٹ از دیئر اٹ از پرفیکٹلی الاؤڈ. تو ہمارا دین تو یہ نہیں کہتا. تو انہوں نے کیا کیا, پچھلے کوئی 200 سال کے اندر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو مائنس کرنے کا فارمولا اپنایا, اور وہ پوری دنیا میں اس وقت رائج ہو چکا ہے. آج کل ہمارے یہاں پہ بھی کئی ایسے آپ کو مسلمان ملیں گے, میں ان کو فی الحال مسلمان ہی کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمیں کسی کے اوپر تکفیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو کہ ایسے جملے بولتے ہیں جو کہ واقعی میں سیکولرزم کو شو کر رہے ہوتے ہیں. خود سوچیے آپ نے کتنی دفعہ یہ جملہ سنا ہے کہ اسلام کو باہر رکھو ویسے بات کرو, یا اللہ کو بیچ میں کیوں لے کے آتے ہو؟ ہر چیز میں دین کیوں لے کے آتے ہو؟ بھائی میں مسلمان ہوں تو میں ہر چیز میں اللہ کو لاؤں گا. میں مسلمان ہوں تو میرا تو ہر اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اللہ کے احکامات کے مطابق ہوگا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ مسلمان جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے, وہ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے کہ بھائی سمے نہ ہوا تھا نا. تو میں جب اللہ کے آگے جھکنے والا, یہ کیسا مسلمان ہے جو ایک طرف اللہ کے آگے جھک بھی رہا ہے اور کہہ رہا ہے ان معاملات میں اللہ کو بیچ میں نہیں لاؤں گا, یہ میری اور آپ کی ویسے سیٹنگ ہو جائے گی. تو یہ یاد رکھیں, یہ وہی سیکولر مائنڈ سیٹ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب تذکرہ کیا نا شیطان کا, تو یہ کہا کہ شیطان کو حکم دیا گیا کہ بھئی آدم کے آگے سجدہ کرو, اس کو ویلکم کرو. تو شیطان نے کہا کہ انکار کر دیا سجدہ کرنے سے. اور پھر وہ جو پوری کہانی کا اختتام یہاں پہ ہوا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے اپنی آخری دعا کی. شیطان کی آخری دعا کیا تھی؟ آخری دعا کہ اللہ ٹھیک ہے میں تو اب مردود ہو گیا, میں تو اب شیطان رجیم ہو گیا, تو اب ایسا کرتے ہیں کہ آپ مجھے مہلت دے دیں. یہ میری آخری دعا ہے, آپ مجھے مہلت دے دیں قیامت تک کے لیے, اور بس اس میں جو میں کروں گا بس اس کو میرے پہ جو ہے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے اگر تمہاری یہ آخری دعا ہے تو لے لو. اس نے کہا اب آپ دیکھیے گا کہ میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا ابن آدم کے, اور اس نے کیا فرمایا تھا, کیا کروں گا؟ ولا تجد اکثرہم شاکرین, یہ زیادہ تر تیرے ناشکرے نکلیں گے. شیطان کا جو پلاٹ ہے, شیطان کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ناشکرا بنا دینا. اب ایک طرف یہ دیکھیں کہ شیطان نے یہ نہیں کہا میں ان کو قاتل بنا دوں گا, میں ان کو جو نا زناکار بنا دوں گا, میں ان کو فلاں کام کراؤں گا. نہیں, اس نے کہا ایک کام کرواؤں گا, تیرا ناشکرا بنا دوں گا ان کو. کیونکہ ناشکری جو ہے نا, اگر انسان اس پہ آ جائے تو سمجھ لیں کہ وہ کفر کی وادیوں میں بھٹکنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ صرف میں آپ کو ویسے نہیں کہہ رہا, اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں سورہ انسان میں, سورہ نمبر 76 کی آیت نمبر 3 میں, اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا, اب چاہے تو وہ اما شاکرن, یا تو وہ شکر گزار بن جائے یا پھر وہ کافر بن جائے. اب اللہ تعالیٰ جو اپوزٹس بیان کر رہے ہیں نا, شکر کا اپوزٹ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کفر. اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 152 میں, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, کہ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا, میرا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرنا. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ شکر کا جو اپوزٹ ہے, متضاد ہے, وہ کیا ہے؟ کفر ہے. اب کفر جو ہے نا, یہ ایک واحد ایسا عربی کا لفظ ہے جس کے ٹیکنیکلی دو اپوزٹس ہیں. کفر کے دو اپوزٹس ہیں. ایک اپوزٹ اس کا ہے شکر اور ایک ہے ایمان. یعنی ایمان کا اپوزٹ بھی کفر ہے اور شکر کا اپوزٹ بھی کفر ہے. اس کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں نا, if A is equal to B and B is equal to C then A is equal to C. تو اگر ایمان اور شکر دونوں کا اپوزٹ کفر ہے, اس کا مطلب ہے ایمان اور شکر بالکل ساتھ ساتھ ہیں. ایمان اور شکر, یعنی اگر آپ ناشکرے ہو جائیں تو آپ کا ایمان نکل جائے گا. اور یہی شیطان کا وعدہ تھا کہ میں ان کو ناشکرا بنا کے چھوڑوں گا. اور کیسا ناشکرا بناؤں گا؟ کفران نعمت کریں گے. یہ تو نے جو ان کو چیزیں دی ہوں گی ان سے منہ پھیر لیں گے, الٹی حرکتیں کریں گے, ناشکرے ہو جائیں گے. ابھی جب آگے جب میں بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ کس طرح انسان کفران نعمت کرتا ہے, کس طرح انسان اپنی حرکتوں سے ثابت کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار نہیں ہے, چاہے زبان سے جتنا بھی وہ اقرار کرتا ہو. اچھا, یہاں پر ایک اور بات نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ شکر جو ہے نا, یہ انسان خود اللہ تعالیٰ نے اس کو شکر کرنے کا اختیار دے دیا کہ جس نے چاہے وہ شکر گزار بن جائے. اما شاکرن و اما کفورا, تم نے شکر کرنا ہے شکر کر لو, نہیں کرنا تو پھر نہ کرو, لیکن جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جو بیج یہاں بو گے اس کا پھل وہاں کھاؤ گے.
لیکن کئی ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنی محنت کرو، شاید وہ چیز پوری ہو شاید نہ ہو. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یغفر لمن یشاء، یعنی تم اللہ سے مغفرت مانگو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یغفر لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا. آپ اپنی طور پہ کوشش کریں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر معافی مانگنے والے کی معافی قبول ہوتی ہے. ہو سکتا ہے اس کے گناہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے کہ وہ گناہوں میں پرسسٹنٹ ہو چکا ہو سکتا ہے 2-4 مسئلے اور ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم توبہ کرو گے، لیکن یغفر لمن یشاء، میں جس کو چاہوں گا معاف کروں گا. پہلی بات. دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم رزق کماؤ، لیکن واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم رزق کے لیے محنت کرتے ہو، لیکن اللہ جس کو چاہے گا رزق دے گا. اب یہ بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں. آپ محنت ضرور کریں، حرکت میں برکت ہے، یقیناً آپ کوشش کریں، لیکن اللہ نے یہ آپ کے اوپر سوللی نہیں چھوڑ دیا کہ بس جو کمائے گا اس کو میں دے دوں گا. نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کوشش کرو، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا رزق عطا فرمائے گا بغیر حساب کے. اسی طرح سے سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ یعنی آپ معافی بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف کرے گا. اگین یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آپ اپنے طور پہ محنت کریں، لیکن توبہ تمہاری قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اللہ جس کی توبہ چاہے گا قبول کر لے گا. اور اسی طرح سے سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا. یعنی آپ کوشش کر رہے ہیں کسی کو ہدایت مل جائے اور بڑی محنت بھی کر رہے ہیں، محنت آپ کرتے رہیں، لیکن آپ کی ہدایت ملے گی یا نہیں ملے گی وہ الٹیمیٹ جو اس کی رسپانسبلٹی ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ چاہے گا تو دے دے گا. لیکن شکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بلکہ اس کا اپوزٹ فرمایا کہ جو بھی انسان شکر گزار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے. تو اس کو آپ پہ چھوڑ دی. یہ نہیں کہا کہ تم شکر کرو گے تو میں پتہ نہیں شکر گزاری تمہاری مانو یا نہیں، کیونکہ دیکھیں شکر کا تعلق نا آپ کی ذات کے ساتھ ہے. آپ یعنی ہدایت ملتی ہے نہیں ملتی، توبہ ہوتی نہیں، لیکن شکر گزاری تو انسان دل سے کرے گا نا، کہ انسان کہتا ہے یا اللہ میں تیرا بہت شکر گزار ہوں، میں بہت تیرا شکریہ تو نے مجھے سب کچھ دیا. تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے اما شاکرا و اما کفورا، اب تمہاری مرضی ہے تو تم شکر کر لو، نہیں کرنا چاہتے تو وہ بھی تمہاری مرضی ہے. لیکن یاد رکھو پھر اس کا انجام کیا ہوگا. اور یہی وہ حملہ ہے جو شیطان ہم پہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ ہمیں ڈیلیبریٹلی اس راستے سے ہٹا دے. اب یہاں پر یہ بات کہ شکر کیسے کیا جائے، شکر کے علماء بیان کرتے ہیں 3 طریقے ہیں. سب سے پہلے شکر فی القلب، پہلے آپ کے دل میں شکر پیدا ہوتا ہے. تو اب کسی نے آپ کو ایک تحفہ دیا، آپ نے دل میں اس کا شکر ادا کیا، یعنی ابھی آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن دل میں آپ نے شکر گزاری محسوس ہوئی. آپ نے کہا بھائی دیکھو اس نے میرے ساتھ اتنا اچھا کام کیا ہے، مطلب میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، جو بدلہ اس نے مجھے دیا ہے. تو آپ کے دل میں شکر گزاری پیدا ہوتی ہے. تو یہ پہلی شرط ہے شکر گزار ہونے کی کہ دل میں شکر محسوس کیا جائے. دوسرا جو شکر ہے وہ ہے باللسان، زبان سے شکر ادا کیا جائے. اب کوئی ہمیں کوئی چیز دیتا ہے، ہم کہتے ہیں تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا، آپ کی بہت مہربانی، جزاک اللہ خیر، کوئی نہ کوئی الفاظ ادا کرتے ہیں تو وہ اس کو تھینک یو کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ بھائی بہت شکریہ آپ نے مجھے دیا. تو شکر باللسان ہے. اور باللسان میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے بہت سارے اذکار ہیں، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو اس میں بھی ہم کہتے ہیں والحمد للہ کثیرہ، یعنی اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ. یہاں پر ایک حدیث ہے بڑی ہی کمال، اور ذرا سوچیے گا اس کے بارے میں. سنن ابی داؤد میں، النسائی میں، مسند امام احمد، تینوں میں ہی حدیث آئی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معاذ بن جبل کے پاس جاتے ہیں. اچھا معاذ بن جبل، آپ سوچیں اللہ کے نبی جو ہے نا، ان کا ٹچ کتنا امپورٹنٹ ہے. کسی کو ہاتھ لگانا یا کسی کے قریب ہونا. آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نا درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے نا خطبہ کرتے ہوتے تھے. مدینہ میں مسجد نبوی جہاں ابھی ہے اس میں ایک درخت ہوا کرتا تھا جس کے ساتھ اللہ کے نبی ٹیک لگاتے تھے اور خطبہ کرتے تھے. تو صحابہ کو فیل ہوا کہ یہ شاید نا کمفرٹیبل نہیں ہے اتنا زیادہ، اور یہاں پہ اس طرح سے ٹیک لگاتے ہیں تو ہم ان کے لیے ایک ممبر بنا دیتے ہیں جس میں وہ 3 سیڑھیاں ہوتی ہیں. اور وہ تو انہوں نے کیا کیا، وہ درخت وہاں سے ہٹا، مطلب ادھر ہی رہا لیکن انہوں نے سائڈ پہ کیا کیا، اس کو ممبر بنا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب جمعہ جو تھا وہ اس ممبر پہ بیٹھ کر جو ہے نا وہ ادا کرتے تھے. اچھا سو وہ جب معاملہ سٹارٹ ہوا تو آپ یقین کریں کہ ایک کرامت کیا ہو گئی کہ وہ درخت رونا شروع ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، آپ نے اس کو دلاسا دیا کہ بس بس کوئی بات نہیں، اٹس اوکے اٹس اوکے. آپ نے اس کو لٹرلی اس کو حگ کیا اور اس کو پیار کیا کہ بس بس بس. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ درخت جو تھا یہ کیوں رو رہا تھا، کیونکہ اس کو نبی کا ساتھ پسند تھا، اور چونکہ اب نبی اس کے ساتھ ٹیک نہیں لگاتے تو وہ رو رہا ہے اس بات پہ. اور آپ نے کہا اگر میں اس کو دلاسا نہ دیتا یہ قیامت تک روتا رہتا. یعنی آج بھی ہم لوگ مسجد نبوی جاتے وہ درخت رو رہا ہوتا کہ نبی میرے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے. اسی طرح سے ایک واقعہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تھے تو ایک اونٹ تھا، وہ آپ کو دیکھ کر رونا شروع ہو گیا.
آپ نے اونٹ کے پاس گئے, آپ نے اس کو ہاتھ لگایا اور اس کو تھپکی شپکی دی, تو اونٹ نے پھر بتایا کہ جی میرا مالک جو ہے وہ میرے پہ بہت بوجھ ڈالتا ہے, میرے پہ بہت ظلم کرتا ہے. پھر آپ نے اس کے مالک کو بلایا, اس کو تھوڑا سا ڈانٹا اس بات پر کہ کیوں اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہو, جانوروں کے ساتھ کیوں زیادتی کرتے ہو, بے زبان جانور ہے. اب یہ بھی ایک کرامت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس پہ بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں وہاں سے کتنے لوگ گزرے, ابو بکر صدیق بھی گزرے ہوں گے, عمر بن خطاب گزرے ہوں گے, دیگر صحابہ گزرے وہاں سے, لیکن اونٹ نہیں رویا. جب نبی آئے نا تب رو پڑا. کیوں رویا نبی کے آنے پہ؟ آپ کو پتہ ہی ہوگا, خاص طور پہ جو مدرز ہیں وہ انڈرسٹینڈ کریں گی کہ نا بچہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ گھر پہ اکیلا ہے نا, دادی دادا کے ساتھ ہے اور اس کو چوٹ لگ گئی ہے, تو اس ٹائم پہ روتا ہے, دادی دادا اس کو چپ کرا دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے وہ چپ کر جاتا ہے, کھیلنا شروع کر دیتا ہے. جیسے ہی امی ابو گھر آتے ہیں تو پھر سے رونا شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جو دادی دادا نے مجھے وہ ایک طرح سے مجھے دلاسا دیا تھا نا, وہ کافی نہیں تھا. میں اپنی ماں کے سامنے دوبارہ رہوں گا کیونکہ کوئی میرے جذبات کو سمجھ نہیں سکتا جیسا کہ میری ماں. تو وہ ماں کے سامنے دوبارہ سے روتا ہے. بالکل اسی طرح سے وہ اونٹ جو ہے نا, اس کو پتہ تھا کوئی میرے جذبات سمجھ نہیں سکتا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو ہاتھ لگائیں تو سوچیں کہ کیا اثر ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑتے ہیں, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں واللہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں, واللہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں, واللہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. کین یو امیجن کہ ان کے اوپر کیا گزری ہوگی کہ اللہ کے نبی میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اور صحابہ کو اور چاہیے کیا تھا زندگی میں, خود سوچیں نا ان کو کیا چاہیے تھا. جب اللہ کے نبی خود اتنی بڑی ٹیسٹمنی دے رہے ہیں تو سمجھیں آپ کے تو اگلے پچھلے معاف ہو گئے. اگر اللہ کے نبی گارنٹی دے رہے ہیں, آپ کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں خدا کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. اور پھر آپ نے آگے کیا کہا, آپ نے کہا یہ دعا پڑھنا مت چھوڑنا ہر نماز کے بعد. اب دعا جو آگے آ رہی ہے وہ امپورٹنٹ ہے یا بس عام سی دعا ہے؟ امپورٹنٹ ہے نا. کیا دعا تھی؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, کہ اے اللہ میں تجھے یاد کرنا چاہتا ہوں, مجھے میرے لیے آسان کر دے کہ تیری یاد کر سکوں, و شکر کا اور تیرا شکر ادا کر سکوں, اور بہترین طریقے سے جو ہے وہ تیری عبادت کر سکوں. تو اس کے بعد معاذ بن جبل نے کبھی ایک نماز کے بعد بھی یہ دعا مس نہیں کی. سوچنا جب نبی نے یہ بات کہہ دی کہ دعا مانگ, اور کیا کہا جا رہا ہے اس میں کہ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, کہ میں تیرا ذکر کرنا چاہتا ہوں, میرے لیے اس میں آسانی کر دے, میں تیرا شکر کرنا چاہتا ہوں, اور میں تیری عبادت بہترین طریقے سے کرنا چاہتا ہوں. اور اس میں بیچ میں کیا چیز آ رہی ہے؟ شکر. میں تیرا شکر گزار بننا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی کوئی بھی دعا کہہ سکتے تھے, لیکن یہ دعا کیوں چنی؟ کیونکہ اس میں سب سے جو اہم ترین چیزیں ہیں ہمارے دین کے اندر وہ تینوں شامل ہیں. تو اب جب زبان سے بھی شکر ہو گیا, دل میں بھی شکر ہو گیا, اس کے بعد جو سب سے اہم شکر ہے وہ آپ کے باڈی سے آتا ہے. باڈی سے کیسے آتا ہے؟ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ انسان شکر گزاری میں سجدے میں گر جاتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب مسیلمہ کذاب جو جھوٹا نبی بنا ہوا تھا نا, اس کو جب بیٹل فیلڈ میں مار دیا گیا, جب وہ قتل کر دیا گیا, تو جب یہ خبر ابو بکر صدیق کے پاس آئی تو آپ فوراً سجدے میں گر گئے, یعنی اللہ کے شکر میں. لیکن یعنی ہاتھوں پاؤں سے شکر جو ہے وہ اس سے بڑھ کے چیز ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ مجھے گفٹ دیتے ہیں, لیٹ سپوز کہ آپ مجھے ایک پرفیوم دیتے ہیں, اور وہ پرفیوم لیٹ سے کہ تقریباً 50,000 روپے کا ہے, اور میں زبانی کلامی آپ سے کہتا ہوں کہ جی بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھا لگا. اب جیسے ہی میرا جو ہیلپر ہے گھر میں وہ آیا, میں نے کہا یہ پکڑو, اور یہ آپ کے سامنے میں کہتا ہوں اس کو پکڑو, اور یہ ڈھکن کھول کے نا یہ پورا ٹوائلٹ میں ڈال دو جا کے. آپ بھی بڑے حیران ہونے, یار 50,000 کا پرفیوم تھا, سارا ٹوائلٹ میں ڈلوا دیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں شکر گزار ہو رہا ہوں آپ کا یا نہ شکرہ ہو رہا ہوں؟ نہ شکرہ ہو رہا ہوں. یہی معاملہ آپ کوئی سوٹ کا دیتے ہیں, آپ مجھے کوئی سوٹ گفٹ کرتے ہیں, وہ بھی 50-60 ہزار روپے کا سوٹ ہے, تو آپ مجھے دیتے ہیں, میں نے کہا بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر, بڑی مہربانی. پھر اپنے ہیلپر سے کہتا ہوں یار اس کی وہ ٹاکی بناؤ اور زمین پہ پوچھا لگا دو سارا, اور وہ اس کے ساتھ پوچھا مار دیتا ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں کیا کہتے ہیں, ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. تو یہ شکر گزاری ہو رہی ہے, ناشکری ہو رہی ہے؟ ناشکری ہے. تو ناشکری کی تعریف علماء بیان کرتے ہیں, ناشکری کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز آپ کو دی جائے اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا شکر ہوتا ہے, اور اس کے مقصد کے علاوہ استعمال کرنا ناشکری ہوتی ہے. اب مجھے آپ نے جو پرفیوم دیا تھا وہ دیا تھا کہ بھئی آپ اسپیشل اوکیزنس پہ لگا لیں, جمعے کے دن لگا لیا کریں, کسی جگہ پر جاتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر وہاں لگا لیا کریں, یا جو کپڑے دیے تھے کہ جی بڑا اچھے کپڑے ہیں, مہنگے کپڑے ہیں, اسپیشل اوکیزن پہ پہنے. تو یہ تو سلیپنگ سوٹ بنا کے بھی نہ پہنیے گا, بڑا یعنی امپورٹڈ کوالٹی کا فلاں فلاں کپڑا استعمال. تو اب وہ جو تھا اگر میں اس کو غلط طریقے میں استعمال کروں گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کیا ہو رہی ہے, ناشکری ہو رہی ہے. اور یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں, اکثر اوقات نا جو لوگ جن لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے,
ہماری امیوں کی نا، ہم سب کی امیوں کی ایک الماری ہوتی ہے، آپ سب کو پتہ ہے وہ الماری کون سی ہے، جس میں ہر شادی بیاہ کا آیا ہوا گفٹ جو ہے نا وہاں پہ پڑا ہوتا ہے. شادی پہ بہت سارے گفٹس ملتے ہیں نا، تو اس میں کوئی جوسر ہے، بلینڈر ہے، شادی کپڑے جوڑے ہیں، جوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، وہ سنبھال دیتی ہیں. اچھا سنبھالتی کیوں ہیں؟ آگے فارورڈ کرنے ہوتے ہیں نا. تو اب کسی اور کی شادی آ گئی تو ایز از وہ پہنچا دیں گی. اب ایک لڑکی ہے جو لیٹ سپوز ارلی 20s میں اس کی ایج ہے، اس کو اب آنٹی سوٹ دے رہی ہیں. اب وہ سوٹ جو ہے وہ بالکل ایسا سوٹ ہے جس کے کلر بھی ذرا پھیکے سے ہیں، وہ لگ رہا ہے کسی بزرگوں کا سوٹ ہے. تو وہ ادھر وے ناراض ہو رہی ہے کہ یا تو آپ کو میری چوائس کا بالکل نہیں پتا، میں اس بات پر حیران ہوں کہ آپ کو میری چوائس نہیں پتا، یا پھر آپ نے واقعی میں مجھے فارورڈ کیا ہے، آپ نے دل سے یہ چیز مجھے نہیں دی. تو اکثر اوقات جب لوگوں کو، اور کبھی کبھار اللہ معاف کرے ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس نے دی ہوتی ہے اسی کو واپس چلی جاتی ہے. تو اگلا کہتا ہے یہ اچھا طریقہ ہے، بھائی میں نے دیا تو اٹھا کے مجھے ہی بھیج دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان شکر گزار نہیں ہے. یعنی حالانکہ اس ٹائم پہ آپ نے شکر کیا ہوگا، تھینک یو جی بہت شکریہ، لیکن اگر یہ چیز واقعی میں آپ کے کام کی ہوتی ہے نا اور آپ شکر گزار ہوتے آپ استعمال کر لیتے، کیونکہ آپ نے رکھ دیا اور کہا چلو چھوڑو بھائی آگے پیچھے کہیں اس کو بھیج دیں گے، ورنہ اگر کوئی زبردست چیز ہوتی ہے تو آپ اس کو سنبھالتے. تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جسم دیا ہے یہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، یہ آنکھیں کیا دیکھتی ہیں؟ وہ چیزیں جو اچھی ہیں، ان سے ہم قرآن پڑھتے ہیں، ان سے ہم اللہ تعالیٰ کی نیچر کو دیکھتے ہیں، اپنے والدین کو دیکھتے ہیں، اپنے دوستوں یاروں سے جب ملتے ہیں تو پیار بھری نگاہوں سے ان کو دیکھتے ہیں. یعنی آنکھیں اس لیے استعمال کر رہے ہیں یا ان چیزوں کی طرف جو اللہ نے منع فرمائی ہیں. اللہ نے آپ کو ہاتھ دیے ہیں، ان ہاتھوں سے کسی کی مدد کرتے ہیں، پڑھائی لکھائی کے کام کرتے ہیں، دفتر کے کام کرتے ہیں، یا اسی سے کسی کو مارتے اور پیٹتے ہیں. تو اللہ تو پوچھے گا نا کہ جس لیے تجھے یہ چیز دی تھی تو نے اس کے ساتھ کیا کیا. اللہ نے آپ کو زبان دی ہے، زبان سے آپ تلاوت قرآن کرتے ہیں، کسی سے اچھا بولتے ہیں، حق سچ بات کرتے ہیں، یا اس سے جھوٹ بولتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں اور چگلیاں کرتے ہیں اور تہمتیں لگاتے ہیں. تو اللہ تو پوچھے گا کہ بھئی تو زبان کا بھی شکر گزار ہے یا نہیں ہے. کانوں کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، کیا سنتے ہیں کانوں سے، اچھی چیزیں یا بری چیزیں. لٹرلی ایک ایک چیز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا. ہمارے پاؤں جو ہیں یہ ہمیں مسجد لے کے جاتے ہیں، تراویح پہ لے کے جاتے ہیں یا برے کاموں کی طرف لے کے جاتے ہیں. یہ ٹانگیں بھی گواہی دیں گی نا قیامت کے دن، تو یہ ہاتھ پاؤں بولیں گے. تو اللہ تعالیٰ تو پوچھے گا کہ بھئی تجھے میں نے یہ چیز دی تھی، اب تو بتا شکر گزار تھا یا نہیں تھا. تو دیکھیں ہم نے نا اس صرف لپ سروس سے اوپر جانا ہے. ایک بندہ جو سارا دن الحمدللہ کی تسبیحاں پھیرتا ہے، الحمدللہ 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 الحمدللہ، چلو اچھی بات ہے، شکر باللسان تو کر رہا ہے، لیکن اصل چیز کیا تھی؟ آپ اپنے ایکشن سے ثابت کریں کہ واقعی میں آپ شکر گزار ہیں. ورنہ پھر وہی بات ہے کہ جس نے گفٹ دیا آپ نے شکریہ کہہ دیا، پھر آپ نے ٹوائلٹ میں ڈال دیا. تو ہم تو ایسا نہیں بننا چاہتے کہ جہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایسا امپریشن دیں کہ اللہ تو نے ہمیں جو نعمت دی. یاد رکھیں جو رب دے سکتا ہے نا وہ لے بھی سکتا ہے، جو رب دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے آپ میں سے شاید کچھ لوگ جانتے ہوں گے، مجھے نا بچپن میں اسٹیمپرنگ کا پرابلم تھا. میں ہکلاتا تھا، مجھ سے ایک جملہ بھی صحیح سے نہیں نکلتا تھا، اور یہ پرابلم میرا نرسری سے رہا اپ ٹل او لیولس تک یہ پرابلم رہا. او لیولس کے اندر 9th کلاس میں میرے ایک ٹیچر تھے فزکس کے، انہوں نے مجھے یہ دعا سکھائی کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھا کرو بیٹا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا سینہ کشادہ کر دے. ویسر لی امری، میرا کام آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول لے، یفقهوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے. تو کلاس 1 2 3 میں بہت بلی ہوا، نرسری میں بھی ہوا. تو میرا جو سمپل سلوشن تھا اس کا یہ تھا کہ جو بدتمیزی کر رہا ہے اس کو مارو پکڑ کے. تو نرسری میں اللہ معاف کرے سسپینڈ بھی ہو گیا. تو کڈس ڈونٹ ٹرائی دس ایٹ ہوم. تو نرسری میں سسپینڈ ہوا کیونکہ پھڈے شڈے ہو گئے تھے. پھر کلاس 1 2 3 میں بھی ایسا ہی چلتا رہا. تو 3 کلاس میں آ کے نا مجھے احساس ہوا کہ میں پوری دنیا سے لڑ نہیں سکتا، کیونکہ ابا جان کی بھی پوسٹنگز ہوتی رہتی تھیں، کبھی ایک شہر میں کبھی دوسرے میں. تو ہر سال ہی ہم نئے اسکول میں جا رہے ہیں، پھر نئی دوست، پھر نئی بدتمیزیاں، پھر نیا مذاق. تو 3 کلاس کے بعد مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ ایک تو میں پوری دنیا سے لڑ نہیں سکتا، یہ لانگ ٹرم چل نہیں سکتا. 1 2 3 میں لڑائیاں بہت کی ہیں، لیکن اب کیا ساری زندگی لڑتا رہوں گا؟ جو بدتمیزی کرے گا میں اس کو مارنا شروع کر دوں گا. یار اس طرح بات نہیں بنے گی. تو ایک تو میں نے اپنی چمڑی تھوڑی سخت کر لی کہ چلو بھائی اب لوگ کہتے ہیں تو ذرا چمڑی سخت کرو، دل پہ نہ لو چیزوں کو. دوسرا میری امی نے مجھے بڑی زبردست بات بتائی، جو یقیناً آپ کی امی نے بھی آپ کو بتائی ہوگی. انہوں نے مجھے کہا بیٹا جو کہتا ہے وہ خود ہی ہوتا ہے. یہ بڑا زبردست اصول ہے زندگی کا، جو کہتا ہے وہ خود ہی ہوتا ہے. تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے، جو مذاق اڑا رہا ہے وہ خود ہی ہے. تو اس نے مجھے بہت ہمت دی اور پھر میں کرتے 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 او لیولس تک یعنی پھڈوں کے بغیر چلا گیا. اچھا ڈیورنگ دس ٹائم جب میں تقریباً آئی تھنک 5th کلاس میں تھا، تو ہمارے ایک گیٹ ٹوگیدر پہ ایک ہمارے دور کے فیملی ممبر تھے.
وہ آئے اور انہوں نے نا اب سارے فیملی میں خیال عید کا دن تھا, کوئی ایسا ہمارا موقع تھا, کوئی ڈنر تھا, تو سارے فیملی والے اور دور ایکسٹینڈیڈ فیملی سارے دوست یار ابو کے فرینڈز یہ وہ سارے اکٹھے ہوئے. تو ان انکل نے نا میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا بغیر کسی وجہ کے. میں کلاس 5 میں تھا, انہوں نے میرا اتنا مذاق اڑایا. یعنی ایک ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ ہنستے ہیں لوگ اور ایک ہوتا ہے آپ کے اوپر ہنستے ہیں لوگ. تو میرے اوپر ہنسے جا رہے تھے اور میری اسپیچ کا کانسٹنٹلی مذاق اڑا رہے تھے. اچھا میں کلاس 5 میں, اب تک تو چمڑی سخت ہو چکی تھی, واللہ العظیم جو میں نے ان کی بات دل میں محسوس کی ہو, مجھے تھوڑی سی تکلیف ضرور ہوئی تھی کہ یار یہ مطلب انکالڈ فار ہے, میں نے آپ کو کچھ بگاڑا نہیں ہے, لیکن ٹھیک ہے آپ میرے ایکسپینس پہ ہنسنا چاہتے ہیں تو ہنس لیں, یہ تو میں بہت دفعہ دیکھ چکا ہوں, تو ٹھیک ہے آپ بھی ہنس لیں تو کیا. وہ کرتے رہے, مذاق اڑاتے رہے آدھا گھنٹہ نان اسٹاپ. اور آپ کو پتہ ہے جب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, کئی لوگ انکمفرٹیبل ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یار یہ زیادہ ہی ہو گیا, کچھ لوگ بیچ میں ہنس رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی لگتا ہے یہ مذاق ہے. تو چونکہ دوسرے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان کو انڈورس کر رہے ہیں. یعنی جب کوئی سوشل میڈیا پہ بھی کامنٹ آتا ہے نا, اس کے نیچے جتنے لائکس آتے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ سارے لوگ اس بندے سے اگری کر رہے ہیں, چاہے اس نے جو بھی بات لکھی ہے آپ کے فیور میں یا آپ کے اگینسٹ لکھی ہے. تو مجھے بھی لگا کہ یہ ساری انڈورسمنٹ ہے. میں چپ کر کے نا وہاں سے نکل گیا. آدھا گھنٹہ تو میں بیٹھا رہا, سنتا رہا, مذاق اڑا, چپ کر کے میں نکل گیا. اور واللہ العظیم میں نے ان کے لیے نہ کوئی بددعا دی نہ کچھ بھی نہیں. کئی سال گزرنے کے بعد, اب تو تقریباً 15-20 سال گزر گئے, اور ایسا ہوا کہ جب یہ 15-20 سال گزر گئے تو اب تک تو میں یونیورسٹی لیول پہ پہنچ چکا تھا اور غالباً ماسٹرز میں تھا. تو ان کا انکل کا نا آؤٹ آف نو ویئر مجھے فون آتا ہے. میں نے بتایا نا میرا مسئلہ تو او لیولس کے 11th, جب میں 11th گریڈ میں تھا تب حل ہو گیا تھا, تب سے میری اسپیچ ٹھیک ہے. تو اب یونیورسٹی لیول پہ جب میں ہوں تو مجھے ان کا فون آتا ہے آؤٹ آف نو ویئر, مطلب نہ جان نہ پہچان فون آتا ہے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا, ان کے 3-4 بچے تھے, اور انہوں نے مجھے بتایا کال کر کے کہ ضیاء بیٹا آپ کیسے ہو, ٹھیک ہو؟ میں نے کہا بالکل خیریت. تو آپ یقین کریں انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا جو آپ کو مسئلہ تھا نا وہ میرے سارے بچوں کو ہے. 3-4 بچے ہیں ان کے, کہتے ہیں میرے سارے بچوں کو ہے, آپ مجھے بتاؤ آپ نے اس کو کیسے ٹریٹ کیا. میں نے کہا انکل آپ کبھی, اس ٹائم پہ غالباً میں ابھی آسٹریلیا سے کچھ عرصے کے لیے آیا ہوا تھا, میں نے کہا آپ آ جائیں, گھر آ جائیں, میں آپ سے مل لیتا ہوں, تو میں ان سے بھی میٹنگ کر لیتا ہوں. آپ یقین کریں اس بات کو بھی کئی عرصہ ہو گیا, آج تک ان کے بچوں کا مسئلہ نہیں گیا. حالانکہ میں نے ان کو بہت سمجھایا کہ میں نے کہا بریدنگ کنٹرول بھی بتایا, دعا بھی بتائی, سب کچھ کیا, لیکن یاد رکھیں اللہ کی لاٹھی جو ہے نا بڑی بے آواز ہے. میں نے کوئی ان کے لیے خدا کی قسم نہ بددعا دی نہ کچھ دی, لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اب آپ کسی اور کا مذاق اڑا رہے ہو, آپ ایک بندے کی یعنی اس چیز پہ مذاق اڑا رہے ہو جو اس کا کوئی قصور نہیں ہے. یعنی ایک بندے کی ڈسیبلٹی ہے, ایک بندے کو کوئی پرابلم ہے, تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا کیا ہو رہا ہے. تو آپ یعنی یقین کریں ابھی تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا. تو میں تو دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے نا بچوں کو تمام کو صحت دے اور ان کو ان کی اسپیچ واپس کرے. بٹ سم ٹائمز ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں کہ جو کسی پہ پرابلم ہے وہ میرے پہ بھی آ سکتا ہے. تو اس لیے اس سے پہلے کہ ہم ہنسیں اور کسی کا تمسخر اڑائیں, ذرا تھوڑا سا انسان کو نا اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے کہ میں آخر یہ کون سا کام کر رہا ہوں. تو ہمارے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں, اللہ تعالیٰ پوری طرح اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو واپس بھی لے سکتا ہے اگر اللہ چاہے. شیخ صالح المنجد جو ہیں رحمہ اللہ, وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جی, وہ کہتے ہیں کہ کھلم کھلا یا خاموشی میں یا چپکے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا, اس یعنی اوپنلی یا چھپ کے اللہ کی نافرمانی کرنے کو چھوڑنا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آنا, یہی اصل میں شکر ہے. یعنی چاہے انسان کھلم کھلا کرے یا چھپ کے کرے, اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے اوپنلی اینڈ پرائیویٹلی, اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے, اور اس کے بدلے میں اللہ کی فرما برداری پہ جب وہ آتا ہے تو یہی شکر ہے. یہ اب شکر کی لغوی ڈیفینیشن دے رہے ہیں کہ اگر آپ شکر جاننا چاہتے ہیں تو اصل میں شکر یہ ہے, اس کے علاوہ سب کیا ہے, سب گپیں ہیں. یعنی آپ باتیں ہی کر رہے ہو بس کہ شکر اللہ یہ وہ, لیکن آپ کی حرکتیں نہیں اس طرح سے فالو کر رہی. تو کہتے ہیں کہ اصل میں شکر جو ہے وہ آپ کے ایکشن سے پتہ چلتا ہے, صرف آپ کے کال سے پتہ نہیں چلتا. یہاں پہ یو کے میں اور امریکہ میں کچھ دعویٰ گروپس ہیں. ایک پرٹیکولر گروپ تھا دعویٰ گروپ, وہ آپ یقین کریں انگلینڈ میں ویلز میں گئے, ویلز میں اور برائٹن میں, وہاں پہ گئے. انہوں نے اپنے جتنے بھی ان کے دائی تھے نا جو لوگ دین کی دعوت کرتے ہیں, ان کو سائن لینگویج سکھائی, یعنی اشاروں سے بولنا سکھایا تاکہ وہ انگلینڈ جا کر ان لوگوں کے ساتھ سائن لینگویج میں دین کی بات کریں جو نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں. اب امیجن کریں کہ ان کو سائن لینگویج میں اسلام قبول کروایا, سائن لینگویج. آپ سوچیں ہمیں اللہ نے کان بھی دی ہیں, بولنے کی صلاحیت بھی دی ہے, ہم لوگ واعظ و نصیحت بھی سنتے ہیں,
پھر بھی ہمارے دل پہ اثر نہ ہو تو پھر آپ سوچیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں, اور ان کو ہاتھوں کے اشاروں سے انہوں نے باقاعدہ سائن لینگویج سیکھی اور ان کو جا کے دین کی دعوت دی اور انہوں نے دعوت قبول بھی کر لی. پھر انسان اپنے حالات کو دیکھتا ہے تو اس کو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی میں یہ تب آئیڈیا ہوتا ہے جب انسان سے یہ چیزیں چلی جاتی ہیں نا, پھر احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ کی میرے پاس موجود تھی. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے, لیکن اس سے پہلے ذرا اپنے کچن کا جائزہ لیں اور خود سوچیں کہ کیا کبھی زندگی میں کوئی ایسا دن گزرا ہے جب آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. یعنی واقعتاً ایک تو ہوتا ہے نا وہ بچے فرج بھرا ہوتا ہے, کہتے ہیں ماما آج تو کھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں, کیونکہ اپنی مرضی کی چیز نہیں ہے نا, تو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے, حالانکہ سبزی بھی پڑی ہے, دال بھی پڑی ہے, لیکن کہتے ہیں آج تو ہے ہی نہیں کچھ کھانے کے لیے. میں بات کر رہا ہوں گھر میں نمک بھی نہیں تھا, گھر میں چینی بھی نہیں تھی, گھر میں کوئی بادام بھی نہیں تھا, مطلب کھجور بھی نہیں تھی. کیا مطلب کبھی ایسا دن کوئی گزرا ہے جہاں گھر میں کچھ بھی نہیں تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے کئی دن گزرے ہیں. آپ کیا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری کا عالم چیک کریں. گھر آتے اور اپنی زوجہ سے پوچھتے کہ آج کھانے کے لیے کچھ ہے, تو کہتی ہیں آج تو کچھ بھی نہیں ہے. کہتے چلو پھر آج میرا روزہ ہے, نفلی روزہ رکھتے. اور یہاں پہ نا میں بتاؤں مردوں کے لیے, ہمارے بھائیوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ جن کو اپنی مرضی کا کھانا نہیں ملتا تو وہ گھر میں شور کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, وہ کیا ہو گیا, مرچیں زیادہ ہو گئی, ہو گیا. نبی کا طریقہ کیا تھا؟ گھر میں کھانا ہی نہیں ہے, مرچیں تو دور کی بات ہے, یا اپنی مرضی کا تو دور کی بات ہے, کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے, کھجور بھی نہیں ہے, بکری کا دودھ بھی نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ بس جو بھی ٹھیک ہے آج روزہ ہے. پھر اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں 3 مہینے ہمارے گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا تھا. چولہا نہ جلنے کا بھی آپ اندازہ لگائیں, اس کا مطلب ہے کوئی چائے نہیں ملی اس دن, کوئی روٹی نہیں پکی اس دن, کوئی سالن نہیں بنا اس دن. تو پھر کیا تھا اس دن؟ بکری کا دودھ پیے اور کھجور کھائیے. چولہے کے علاوہ کچھ اور کھا لو, کوئی پھل کھا لو, یعنی جس طرح کھجور کھا لیتے تھے, بکری کا دودھ تھوڑا پی لیتے تھے, بس یہ ان کی ٹوٹل غذا تھی. 3 مہینے وہ کہتی ہیں چولہا ہی نہیں جلتا تھا, اتنے حالات خراب تھے. سو خود سوچیں کہ یہ ان کی شکر گزاری کا عالم ہے. اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام اللیل میں کھڑے ہوتے حتیٰ کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے. تو میں ان سے پوچھتی کہ یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں, آپ کے تو اگلے پچھلے معاف ہیں. تو کیا کہتے تھے؟ میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں, میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے. اندازہ لگائیں وہ جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے وہ اللہ کا شکر گزار بن رہا ہے. کین یو امیجن؟ ہمارے پاس تھوڑی سی پرابلم آئے نا, ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے, میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. اللہ کے نبی کے پاس کھانے کو گھر میں نہیں ہے, رات کو قیام اللیل کر رہے ہیں اتنا لمبا کہ پاؤں سوج جاتے ہیں. کیوں؟ شکر گزاری کے لیے. تو اس لیے وہ جو نبی کی حدیث ہے نا کہ اپنے سے جو کمتر لوگ ہیں نا ان کو دیکھنا سیکھو, جو آپ سے فزیکلی یا مینٹلی یا فائنینشلی لوور لیول پہ ہیں, ان کو دیکھو تو آپ کے اندر آٹومیٹکلی شکر گزاری آئے گی. اس سے پہلے کہ شیطان آپ کو ٹیمپٹ کرے کہ آپ ناشکرے ہوں, تھوڑا سا ذرا اپنی زندگی پہ غور کرو کہ کتنی ساری چیزیں ہیں دیٹ یو ہیو ٹو بی گریٹفل فار. اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا ہوم ورک ہی دیتا ہوں, یہ اگر آپ کریں نا تو یہ بہت زبردست عادت ہے. رات کو سونے سے پہلے یا صبح اٹھنے کے فوراً بعد ایک نا لسٹ بنا لیں, گریٹیٹیوڈ لسٹ, جس میں آپ 10 چیزیں لکھیں جس کے لیے آپ شکر گزار ہیں. اور یہ آپ نے روز کرنا ہے, ایوری ڈے. صبح اٹھیں اور لکھیں میں اس کا شکر گزار ہوں, اس کا شکر گزار ہوں, اس کا شکر گزار ہوں, اس کا, اور سوچ کے لکھیں. ٹیک 2 منٹس 3 منٹس میکسیمم, 2-3 منٹ میں کام ختم. لیکن آپ یقین کریں آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا, کیونکہ آپ بہت پازیٹیو طریقے سے دن کو سٹارٹ کریں گے کہ الحمدللہ میرے پاس یہ سب کچھ ہے. تو مجھے کسی سے, کیونکہ ہمارا مسئلہ ہوتا ہے جب ہم کمپیئر کرتے ہیں, ہم کمپیئر کرتے ہیں اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں, اور کمپیئر ہمیشہ اوپر کر رہے ہوتے ہیں. اس کے پاس گاڑی ہے, اس کے پاس بنگلہ ہے, اس کے پاس یہ ہے, اس کے پاس وہ ہے, میرے پاس کیوں؟ یار آپ یہ دیکھو آپ کے پاس ہے کیا, اور اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو کتنے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ جگہ تبدیل کرنا چاہیں گے, لیکن آپ جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے ناشکرے ہو رہے ہیں. اب اللہ کا جہاں پہ شکر ادا کرنے کی بات آتی ہے وہاں پہ بندوں کا شکر ادا کرنا بھی بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انشکر لی ولوالدیک, سب سے پہلے یعنی اللہ کا شکر, اور اس کے فوراً بعد والدین کا شکر ادا کرنا کہ جنہوں نے ہمارے اوپر اتنا اسپینڈ کیا, اتنا ہمارا خیال رکھا, ان کا شکر ادا کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترمذی کی حدیث ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا. جو بھی اللہ یعنی جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ بیسیکلی اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر رہا. اسی طرح سے سنن نبی داؤد کی حدیث ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بھی تمہیں کوئی فیور کرے یا تمہیں کوئی مدد کرے یا تمہارا کسی طرح سے بھی بینیفٹ کرے, اس کو اس کا بدلہ دو. جو بھی تمہیں کوئی بینیفٹ کرے اس کو اس کا بدلہ دو, اور اگر تمہیں بدلہ دینے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو پھر اس کے لیے اس وقت تک دعا کرتے رہو جب تک کہ تمہیں لگے کہ بدلہ پورا ہو گیا.
سنن نبی داؤد کی حدیث ہے کہ جو تمہیں کوئی خیر کی چیز دے یا تمہیں کوئی بینیفٹ دے اس کو اس کا بدلہ دو، اس کو بھی کوئی اچھی چیز دو، اور اگر بدلہ دینے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر اس وقت تک شکر ادا کرو اس کا، یعنی اس وقت تک اس کے لیے دعا کرتے رہو نمازوں میں آگے پیچھے جب تک کہ تمہیں نہیں لگتا کہ یہ حق ادا ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے کہ جو بھی تمہیں کوئی فیور کرتا ہے اس کو کہو جزاک اللہ خیرن، اور یہ کافی ہوگا اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ، اور کتنی خوبصورت بات ہے، دیکھیں یا تو اس کے لیے جو ہے نا دعائیں کرتے جائیں یا کہیں جزاک اللہ خیرن کہ اس کی جزا تمہیں اللہ ہی دے گا، میرے پلے تو کچھ نہیں ہے بھائی، لیکن جو تم نے مجھے فیور کیا نا جزاک اللہ خیرن، اللہ تمہیں اس کی جزا دے۔ اب اللہ کتنی زیادہ جزا دے گا وہ آپ خود اندازہ لگا لیں۔ آخر میں پھر میں وہی دعا دہراؤں گا جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، اور یہ ہمیں چاہیے کہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شکر گزار بندہ بنائے، بالکل ناشکری سے ہمیں دور رکھے، اس کے قریب بھی نہ آنے دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو صاف کرے، ہمارے دلوں کو اور ہمارے گھروں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی خیر نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔